محمد وآل محمد بلندر ہدیہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٍ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ مَجِيدًا لَمْ يَزَلْ مَحْمُودًا لَا يَزَالْ بَارِيَ الْمَسْمُوقَاتِ دَاحِيَ الْمَطْحُوبَاتِ جَبَّارِ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَلَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيَّاتِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الْمَكْنُونَاتِ قدوس سبوح رب الملائکة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحیت والکرام على النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتہی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لے نعرہ تکبیر بہت زیادہ مجمع ہے عزاداروں کا ہجوم ہے مل کے اللہ کی عظمت و بڑائی کا اعلان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لے اللہ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور میرے نوجوان دوستوں عزاداروں کا ہجوم ہے ماتمداروں کا ہجوم ہے اور سید الشہداء کی عزاداری میں کثرت سے مومنین کا عزاداروں کا شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے اور یہ ہمارا بابا کے دہل چوک پہ یہ اعلان ہے کہ تمہارے پاس یزید کے نام پر اتنے جینے والے نہیں ہیں جتنے یہاں حسین کے نام پہ مرنے والے مل کے لبیک یا حسین نعرہ حیدری مولا سلامت رکھے مادر حسنین آپ سے راضی ہو اس عزاداری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے میں نے سورہ مومنون کی 71 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا توجہ چاہیے میری آج ساری گفتگو کا عنوان ہی حسینیت ہے اور اس پہ مجھے نوجوان دوستوں کی عزاداروں کی ماتمداروں کی توجہ چاہیے میں نے سورہ مومنون قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے اس کی 71 نمبر 71 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے
میں سمجھتا ہوں میں چوک پہ گفتگو کر رہا ہوں، سادات غیر سادات میرے سامنے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، میں صرف آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دوں تو حسینیت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو اس سے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آپ توجہ سے اگر سماعت فرمائیں گے تو آپ کے چہروں پر حسینیت نقش ہو جائے گی۔ آج اس چوک میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ توجہ جہاں تک آواز جا رہی ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا، ایسے نہیں تھوڑا سا جاگے میرے سامنے تشریف فرمائیں، تھوڑا سا جاگنا جی جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ قرآن پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھی، کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے فلاں کتاب میں نہیں ہے، قرآن ہے، حوالہ میں نے دیا ہے، سورہ مومنون 71 نمبر آیت، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ۔ بھائی جان میری طرف دیکھیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ خدا فرماتا ہے اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا، اگر حق باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا، اگر حق باطل کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کہتا ہے نہ آسمان باقی رہتا نہ زمین باقی رہتا۔ تھوڑا سا جاگے نوجوان لوگ تشریف فرمائیں، بھائی جان توجہ چاہیے۔ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا، اگر حق باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا، اگر حق باطل کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو خدا کہتا ہے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ آج آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے، زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین و آسمان کا اپنی جگہ پر قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی کسی حق والے نے باطل کی بیعت نہیں۔ مومنین مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولا مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزوں مجھے صرف آج ایک ہی مسئلے پر بات کرنی ہے کہ عموماً یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یزید چونکہ فاسق و فاجر تھا، وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا تھا، محارم سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، اس نے اعلانیہ گناہ کیے تھے، اس لیے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن امام حسین کے بھائی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی یا مولا علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی۔ نا بابا نا، اللہ کہتا ہے حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اسی لیے دربار ولید میں 26 رجب کو جب یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا۔ مومنین بول کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حسین دین ہے، حسین دین ہے، حسین دین ہے، حسین دی پنا، حسین دی پنا، حسین شہنشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو زندگی دے، آج فیصلہ کر کے اٹھنا اس چوک میں، مولا آپ کو زندگی دے۔ امام حسین نے ولید بن حکم کے جواب میں جب اس نے یزید کے لیے امام حسین سے 60 ہجری 26 رجب کو جب بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ آج بھی
مولا کا جملہ تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے. امام نے فرمایا مثلی مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب تاریخ میں ڈھونڈو حسین جیسے کون ہے. یزید جیسے. مومنین مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق 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 توجہ ہے صاحبانی علی. مولا جوانوں آپ کو زندگی دے. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. اس پوری کائنات میں اللہ اور رسول کے بعد جو سب سے زیادہ نام لیا جاتا وہ ہے نام حسین. اس پوری کائنات میں 24 گھنٹوں میں کوئی ساعت ایسی نہیں کہ جب حسین کی مجلس نہ ہو رہی ہو. جتنے عزادار بیٹھو مجھے جواب دینا. جتنی ماتمی سنگتوں کا بھائی نے اعلان کیا دور دراز سے آئے ہو, ماتمی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا یا حسین. جتنے ہاتھ سینے پہ پڑتے ہیں اتنی مرتبہ صدا آتی ہے یا حسین. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عزیزو دور کیوں جائیں, اسی 40 پہ پاکستان کی پاک فضا اسی ایک پاک نعرے سے گونج رہی تھی. کیا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. میرا سوال یہ ہے ہر آدمی سے, ہر عزادار سے, ہر سید سے, ہر غیر سید سے, ہر مسلمان سے, وہ مجھے جواب دے. امام حسین کا پاک نام لیتے ہو, اس نام حسین کا معنی بھی پتا ہے؟ آج یہ جملہ لے کر جائیں اور میری طرف سے تبرک ہے. اس میں حسین کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ نام امام حسین کا لیا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جان آج آپ نے 2 زیارتیں برآمد کی, شبیہ ذوالجناح بھی اور ابھی شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگا. اب میں دونوں شہزادوں کا ذکر کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. لفظ حسین, نام حسین کا معنی کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ نام امام حسین کا لیا جاتا ہے. اس لفظ حسین کا معنی کیا ہے؟ نام حسین کا مطلب کیا ہے؟ عزیزو مجھ پہ اعتماد کرے اور میں اپنی طالب علمانہ ذمہ داری سے جملہ ہدیہ کروں. علماء سادات تشریف فرما ہے. حسین کا معنی ہے حسن کو, بالکل دیکھیں, حسن کو با اعتبار نام چھوٹا کرے تو حسین بنتا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, مجھے ساتھ چاہیے, علمی بات ہے. نام حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. بھائی جان اولاد علی و بطول کے, علی کی اور زہرا کی اولاد کے ان دونوں بیٹوں کے نام ہے حسن. ایک ہے بڑا حسن, بولو میرے ساتھ, میرا ساتھ دینا جی, اور ایک ہے چھوٹا حسن. حسن کو با اعتبار نام چھوٹا کرے تو حسین بنتا. یہ اسماء مصغرہ میں سے ہے, اس میں تصغیر ہے. جیسے رجل کو رجیل کہتے ہیں, سلمان کو سلیمان کہتے ہیں, کمال کو کمیل کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح حسن کو با اعتبار نام چھوٹا کرے تو حسین بنتا ہے. حسین عمر کے اعتبار سے حسن سے چھوٹے ہیں, نام ان کا بھی حسن ہے. حسین کا معنی یہ ہے چھوٹا حسن. حسن بڑا حسن, حسین چھوٹا حسن. اور مقام حسین یہ ہے کہ حسن کو چھوٹا کرے تو حسین. مقام حسن یہ ہے کہ حسین کو بڑا کرے. میرا ساتھ دینا, آپ نے 28 سفر منائی ہے. حسین کو با اعتبار نام بڑا کرے تو حسن بنتا ہے, اور حسن
حسن کا مقام یوں بھی بلند ہے کہ حسین جیسے امام نے حسن کے پیچھے 10 سال نمازیں پڑھی ہیں. حسن حسین کا بھی امام ہے. حسن کو چھوٹا کرے بائے تبارے نا تو حسین بنتا ہے, حسین کو بڑا کرے تو حسن بنتا ہے. اس چوک کی مجلس میں امجد علی عابدی تاریخی جملہ دے رہا ہے. جہاں تک آواز جا رہی ہے ایک جملہ میں منبر سے کہوں گا اور ایک جملہ آپ سمجھیں گے. آپ کے چہرے میرے سامنے, کون سمجھے گا کون نہیں مجھے منبر سے پتہ چلے گا. منبر اجازت نہیں دیتا ورنہ میں دونوں جملے منبر سے کہتا. ایک کہوں گا ایک سمجھیں گے. حسین چھوٹا حسن, حسن بڑا حسن. قبلہ جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا. شہزادہ اول سرکار حسن بلند سے بلند پر چلاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں شکر گزار ہوں کہ میری توقع سے زیادہ آپ نے سنا اور سمجھا, اور اللہ آپ کے عقل و شعور میں مزید اضافہ کرے. عزیزو جملہ دے رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. اس پہ بھی کچھ نہیں بولوں گا, صرف آپ بولیں گے. کیا کہا؟ حسن بڑا حسن, حسین چھوٹا حسن. جب چھوٹا حسن کسی کی بیعت نہیں کرتا تو بڑا حسن کسی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ احد پہاڑ میرے ہاتھ میں رکھو, اس کا وزن کم ہے اور آپ کی جو جملہ دے رہا ہے اس کا وزن زیادہ ہے. پہلے تولنا پھر بولنا. جب حسن اور حسین کسی کی بیعت نہیں کرتے تو صادق رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل. علی حق 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 علی حق. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فیصلے کرنا, فیصلے آج اس چوک میں. رسول کی حدیث ہے اور سنی شیعہ صاحب نے لکھی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ کون ہے؟ علی. رسول نے فرمایا ان سے بھی افضل ہے, ان سے بھی افضل ہے, یعنی جوانان جنت کے سرداروں سے بھی افضل ہے. کون؟ علی. اور عزیزو قرآن نے کہا کہ کبھی بھی حق کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. اس پوری کائنات آدم و عالم میں اکیلا مجسم علی ہے کہ جس کے لیے رسول نے لفظ حق استعمال کیا اور کہا علی مع الحق والحق مع علی. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر فرمایا اللہم اجر الحق حیث ما دار علی.
सुने 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 पूरी कायनात में जो मुजस्सम आपने गौर नहीं फरमाया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी तवज्जुहात का। इस पूरी कायनात में जो मुजस्सम वो है ज़ाते अली। रसूल ने हक को मुनहसिर कर दिया अली। रसूल ने ये नहीं कहा कि अली को उधर मोड़, जिधर हक हो ना, हक को उधर मोड़। बोलो बोलो, इधर अली है इधर हक मोड़। मैं जुमला कहूँगा ऐसे थोड़ी चला जाऊँ, ऐसे थोड़ी बोलूँ। मुझे बच्चों की तवज्जो चाहिए। तो क्या कहा? हक को उधर मोड़ दे। बोले यानी अली आगे आगे चले, और हक अली के पीछे पीछे चले। ठीक है भाईजान, जाके लोगत की किताबों में देखना, लफ्ज़ शिया लेके के सर्च करना कि शिया का माना क्या है। शिया कहते हैं जो जिसके पीछे चले वो उसका शिया होगा। और रसूल कह रहे हैं परवरदिगार हक को अली के पीछे चला, यानी रसूल कह रहे हैं हक को भी अली का शिया बना। तवज्जो है या नहीं? हक को अली मुजस्सम हक है अली। और अजीजों, जब जब मैं रसूल की हदीस पढ़ती कहीं पे भी पढ़, मैं जब तक ये जुमला नहीं कहता मैं आगे गुफ्तगू नहीं बढ़ाता। रसूल ने क्या कहा? हक को उधर मोड़ दे जिधर, बोले सारे अली मुड़ जाए, यानी हक को अली के पीछे पीछे चला। इसका मतलब ये है कि जो भी, अब मेरी पूरी आलम इस्लाम से गुफ्तगू है और इख्तिताब है ये जुमला, कि जो भी हक का मुतलाशी वो चाहता है कि मुझे हक मिल जाए, तो वो हक को तलाश न करे। बोलो मेरे साथ, जो मेरा साथ दे सकते हो। तवज्जो आई नहीं? वो हक को तलाश न करे, वो अली को तलाश करे। जहां अली होंगे, नहीं है मजमा मेरे साथ, बाबा बज़्म में जहां अली होंगे हक वहां होगा। मैदाने जंग में जहां अली होंगे, और तवज्जो कीजिएगा। और अगर किसी को ये नकाराए हक अच्छा नहीं लगता तो अमजद अली आब्दी एक मुफ्त मशवरा देता है। मुफ्त फ्री मशवरा है। जिन्हें आजान में अलीयुन वलीउल्लाह अच्छा नहीं लगता, नहीं है मजमा मेरे साथ, या नहीं है? जिन्हें आजान में खलीफतहु बिला फसल अच्छा नहीं लगता, जिन्हें आजान में अलीयुन वलीउल्लाह अली का नाम अच्छा नहीं लगता, तो आब्दी का मुफ्त मशवरा है, अली का नाम तो नहीं रुकेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मशवरा है, तुम अपने कानों में रुई दे लो। नहीं पसंद आया मसला? मेरा मशवरा पसंद नहीं आया? क्यों भाई पसंद आया नहीं? रुई और भाई कपास जिसे कहते हैं आप, कपास रुई अपने कानों में दे लो। आपके इल्म है, मेरे सर पे इमाम है, मैं ऐसे ही मशवरे नहीं देता। इस मशवरे को भी तारीख की तईद हासिल है। क्यों तईद कीजिएगा? सर उठाइएगा, तारीखी तईद है। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुआ था, ये मक्के में था, अभी तक ये काफिर था, मुसलमान नहीं हुआ था। इसने इस्तिस्लाम कबूल किया मक्के के आने के बाद। ये मक्के में था, रसूलुल्लाह मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह के करीब कुरान की तिलावत किया करते थे, और जो कुरान रसूल की जुबान से सुनता था हिदायत पा जाता। नहीं है मजमा मेरे साथ?
آخر تک توجہ چاہیے. جو رسول کی زبان سے قرآن سنتا تھا بھائی جان وہ ہدایت پا جاتا، کلمہ پڑھ لیتا تھا، اس لیے کہ ایک تو قرآن اللہ کا کلام ہے، دوسرا پڑھنے والا رسول ہے. توجہ ہے، وحی سے دھلی ہوئی زبان ہے. اب ابو سفیان کو یہ گوارا نہیں تھا، یہ برداشت نہیں ہوتا. تاریخ کہتی ہے یہ کیا کرتا تھا، اب رسول کو تو قرآن پڑھنے سے نہیں روک سکتا. میں تھکا ہوں، آپ تو تھکے ہوئے نہیں ہیں. یہ رسول اللہ کو تو نہیں روک سکتا. یہ کیا کرتا، تاریخ ہے. یہ ہاتھوں میں روئی لیتا تھا، روئی، اور مسجد الحرام کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا، اور جو آتا تھا پوچھتا تھا کہاں جا رہے ہو، کہا کعبے کا طواف کرنے. کہا رکو. اس کے کانوں میں روئی ٹھوستا. کیوں کہ نہ قرآن سنے گا. میں نے جملہ دے دیا، آپ نے توجہ نہیں کی. نہ قرآن سنے گا، نہ ہدایت ملے گی. تو آپ ہی کا مفت مشورہ ہے، علی تو قرآن ہے، قرآن تو نہیں رکے گا. تم اپنے کانوں میں روئی دے. یا نہیں. اب تو ہم سلام پیش کرتے ہیں علماء تسنن کو کہ ویڈیو کلپ وائرل ہو چکا ہے. متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو شیعوں کی اذان کو دہشت گردی کہتا ہے وہ خود بڑا دہشت گرد ہے. تو ہم تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں. تم ایک اذان کی بات کرتے ہو، توجہ، ایک اذان کی بات کرتے ہو کہ اذان میں علی ولی اللہ کو روک دیا جائے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب فتح مکہ ہوا، رسول اللہ نے مکہ کو فتح کیا، اپنے مؤذن حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو. بلال حکم رسول پا کر کعبے کی چھت پہ آئے. جب اذان دینے کا ارادہ کیا، سوچا جب زمین پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا تھا تو رخ کعبے کی طرف کرتا تھا. اب کعبے کی چھت پہ ہوں، کہاں رخ کروں؟ وہی سے کہتے یا رسول اللہ کس طرف رخ کروں؟ کہا بلال مجمع میں نگاہ ڈال جہاں علی نے. توجہ فرمائی آپ نے. تو میرے سنی شیعہ بھائیوں، کہا بلال. دو روایت تھی، رسول اللہ نے کہا میری طرف رخ کرو. دوسری روایت علی کی طرف نہیں کہا، جہاں علی نظر آئیں اس طرف رخ کر کے اذان دو. میں بڑا حیران تھا، رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ علی کی طرف رخ کر، یہ کیوں نہیں کہا کہ میری طرف رخ کر. سنی شیعہ بھائیوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے. جب مجھے یہ حدیث ملی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول نے کیوں کہا علی کی طرف رخ کرو. توجہ کیجئے گا، حدیث طرفین میں علی کے شانے پہ رسول نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا یا علی. بھائی جان توجہ کیجئے گا، آپ نے بڑی توجہ کی ہے اور ایکسٹرا توجہ چاہیے اس جملے پر، فیصلہ دے رہا ہوں. رسول اللہ نے علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا یا علی انت فی امتی کا مسئلہ کعبہ. عربی کا لطف لے سکتے ہیں ضرور لیں. فرمان رسول ہے، فرمان رسول ثقلین ہے. رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت فی امتی کا مسئلہ کعبہ. علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال نہیں ہے. مجمع میرے ساتھ تھک گئے ہو؟ علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال، یعنی رسول تمہیں اذان میں گوارا نہیں. بولو میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ. تمہیں
علی کا نام اذان میں گوارا نہیں. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ علی تو میری امت کا مثل کعبہ ہے. مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، میں مجبور ہوں اگلا جملہ کہنے پر. علی اس امت میں کعبے کی مثال ہے. کعبہ بھی کعبہ، علی بھی کعبہ، کعبہ بھی قبلہ، علی بھی قبلہ، کعبہ بھی قبلہ، علی بھی قبلہ. فرق یہ ہے کعبہ پیشانیوں کا قبلہ، علی دلوں کا قبلہ. جس کے دل میں علی ہے میرا ساتھ دے. کعبہ پیشانیوں کا قبلہ، علی دلوں کا قبلہ. کعبہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے. علی وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، لسان اللہ ہے، رجل اللہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ولی اللہ ہے. کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. لیکن ایک فرق ہے، تصویر ہاتھ میں لے کر کعبہ کعبہ کرو، عبادت نہیں ہے. علی علی حج کیسے ہو گیا کچھ تو خیال کر. حیدر کا بغض دل میں رکھ کے طواف کرتا ہے، کعبے کو چکر دیتے ہو چکر نکال کر. دیکھیں بھائی جان، میں ہوں ایک باذوق خطیب، ٹھیک ہے، مجھے بھی شعر و شاعری بڑی پسند ہے. بعض کا خطیب کا نقطہ وہ کام نہیں کرتا جو شعر کر جاتا. اجازت ہے جی 4 مصرے پڑھوں. شعر کو شعر بن کے سننا، اور شعر ہے شعر خدا کی شان میں، اور شعر نہیں احادیث نبویہ کا ترجمہ ہے. ذرہ برابر بھی مبالغہ رائی نہیں ہے. شاعر کہتے ہیں شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے. دم 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 ہر دم 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 ہر دم ہر دم ہر دم. چوتھے مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں. چوتھے مصرے پہ حدیث رسول کا ترجمہ ہے، عین حقیقت ہے. سر اٹھائیے گا بیٹا، دیکھو میری طرف. شاعر کہتا ہے شجر جب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے
نہیں ہے کہ اس کے کشکول کی سخاوت کسی سخی سے بھی کم نہیں ہے۔ کیا مجال کے راز معاشر نہ دے فرشتے ہمیں سلامی، کیوں ہمارے سینے پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم ایمان یک زبان مل کے سارے بولے پوری طاقت سے ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ۔ مولا آپ کو زندگی دے، آپ کے چہروں پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا، تم اس علی کو مٹانا چاہتے ہو، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ کو لطیفہ بنا دیا، احکام مصطفیٰ کو لطیفہ بنا دیا، قرآن سے بھی بڑھ کر سقیفہ بنا دیا۔ دشمن جو مل گیا انہیں آل رسول کا، اللہ نے اس کو پکڑا خلیفہ بنا دیا۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ میں نے اس بندہ ناچیز پہلی مرتبہ اس ممبر سے اس اذان میں جو کانفرنس ہوئی کراچی میں اور کہا گیا کہ وہ خلیفۃ بلا فصل، یہ دہشت گردی ہے، اس بندہ ناچیز نے پہلی مرتبہ لاہور کے بحریہ ٹاؤن کے عظیم اجتماع میں ایک جملہ کہا تھا۔ اب تو نوجوان دوستوں نے اسے سوشل میڈیا پہ برانڈ بنا دیا اور خدا جانے کس کس کے نام سے یہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ پہلی مرتبہ اگلے دن کہا تھا، بھائی تم کہتے ہو وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، یہ اذان میں دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے جو مدینے میں دہشت گردی ہوئی تھی یہ اس کا جواب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ فرما رہے صاحبان یا نہیں؟ علی ولی اللہ تو اذان میں دہشت گردی نہیں، خبردار اذان کسی کی بھی ہو، احترام واجب۔ ممبر پہ بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہم اپنی تقریر بند کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اذان میں سوچو نام کس کا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خدا کا، رسول کا، مولا علی کا، ٹھیک ہے۔ اذان میں کوئی بھی جملہ دہشت گردی نہیں ہے، مت کہو، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اذان میں کون سا جملہ دہشت گردی ہے۔ مومنین حالات میں ایک درود چاہیے، برائے خوشنودیے حضرت مالک اشتر، حضرت امیر مختار بلند تر سلامات۔ ہم 1400 سال سے، میرا ساتھ دینا جی، سب مل کے دونوں ہاتھوں سے تائید کریں گے۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ جو دہشت گردی ہوئی تھی یہ اس کا جواب ہے، وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ کہنا اس دہشت گردی کا جواب ہے۔ نہ دہشت گردی ہوتی نہ ہم یہ جملہ اذان میں کہتے، ہم تو 1400 سال سے اپنی قوم کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نصیری ہیں، ہم نا سقیفائی ہیں، ہم کل بھی غدیری تھے، آج بھی غدیری ہے، اور غدیر کا بس ایک ہی نعرہ، قربان جیسا علی مولا، 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 نعرہ حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم غدیری ہیں، غدیری، اور غدیر کا ایک ہی نعرہ، غدیر کا ایک ہی نعرہ، اور وہ ہے علی مولا کا نعرہ۔ حسن حسین کا بھی امام، جب حسین کسی کی بیعت نہیں کرتا تو حسن کسی کی بیعت کیسے کرتا؟ اور جب حسن و حسین کسی کی بیعت نہیں کرتے، جو ان کا بھی باپ،
जो इनसे भी अफजल, जो इनसे भी खैर है, वो किसी की बैयत कैसे कर सकता है? बैयत को समझो। बैयत कहते हैं अपने आप को बेचना। बाबा देखो खरीदार कौन है। जब आप अपने आप को बेचते हैं तो बदले में कुछ खरीदते भी हैं, तो देखो कि देने वाला कौन है। हम जब बैयत करते हैं तो मासूम की करते हैं और बदले में लेते हैं जन्नत। तो जन्नत वही दे सकता है जिसे अपनी जन्नत का यकीन हो। नहीं है मजमा मेरे साथ, मजमा मेरे साथ नहीं है, मैंने बड़ा कुछ कह दिया। जन्नत वही दे सकता है जिसे अपनी जन्नत का यकीन हो। लिख दिया तारीख लिखने वालों ने कि हसन ने किसी को गुलाम ज़ादा कहा। नहीं है मजमा मेरे साथ, वो नाराज हुआ, अपने बाप से कहा कि मुझे हसन ने गुलाम ज़ादा कहा। का सच बताओ, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ जाओ लिखो आगे। गुलाम ज़ादों को बैयत लेने का हक नहीं, इमाम ज़ादों को हक है। और बैयत बोलेगा जो जन्नत दे सके। और खुदा की कसम, मज़हब तशय्यो में आखिरी जुमला क्या है? शिया असना अशरी में मेरा ये जुमला लिया जाए, कालियान फैसलाबाद, इस जुमले को लेके जाइए। मुसलमानों के कितने फिरके? 73 फिरकों में शिया फिरका, जिसमें गैर मासूम की बैअत हराम। मैंने जुमला दे दिया। हमारे यहाँ सिर्फ मासूम की बैअत होती है। क्यों? मासूम वो है कि जो सिर्फ जन्नती नहीं, सरदारे जन्नत है, सरदारे जन्नत, सरदारे जन्नत। और इसीलिए मौलाना मौदूदी साहब से जब उनके साथियों ने कहा था, मौदूदी साहब जब बड़े बड़े सहाबा ने यजीद की बैयत कर ली थी तो फिर हुसैन को भी चाहिए था यजीद की बैयत कर लेते। तो मौलाना मौदूदी ने बड़ा कीमती जवाब दिया। उन्होंने कहा जब हुसैन ने बैयत नहीं की थी तो सहाबा ने बैयत की क्यों? मयार हुसैन। इसलिए सहाबी का कितना भी मकाम, सहाबी का कितना ही बड़ा मकाम क्यों ना हो, सहाबी सहाबी है, हुसैन हुसैन है। सहाबी का मकाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जन्नती होगा। बोलो जन्नती ही होगा ना, कितना भी मकाम हो जाए जन्नती बनेगा। सहाबी जन्नती है, हुसैन सरदार जन्नत, हसन सरदार जन्नत, हुसैन सरदार जन्नत, और उनका बाप उनसे भी अफजल। अजीज़ान मुहतरम, हम चौकों पे चौराहों पे यही तो ऐलान करते हैं, सुन्नी हो सुन्नी रहो, शिया हो शिया रहो, लेकिन हुसैनी बनो। हुसैन शियों की मिरास नहीं, हुसैन शियों की मिरास नहीं। जो भी हक बात कहे हुसैन उसका है। अजीजों, खुदा की कसम पाकिस्तान में जरूरी है, मैं आलम इस्लाम से मुखातिब, पाकिस्तान में जरूरी है कि हर मुसलमान अपनी वाबस्तगी को जाहिर करे कि वो कौन सा मुसलमान, वो हुसैनी मुसलमान है या यजीदी मुसलमान। इसलिए कि हुसैन को करबला में मारने वाले काफिर नहीं थे, हसन को मदीने में जहर देने वाले काफिर नहीं थे,
لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین کو مارنے والے یزیدی تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو آپ ہی کا سوال ہے، چلو کربلا میں آنے والے یزیدی تھے، یہ حسین کے جنازے پہ تیر چلانے والے کون تھے؟ امام حسن کے جنازے پر تیر چلانے والے کون تھے؟ کافر اٹھ کے آئے تھے، یہودی اٹھ کے آئے تھے جنہوں نے حسن کے جنازے پہ تیر چلایا. عزاداروں، زہرا کی دو اولادیں، ایک حسن ایک حسین. عزاداروں، ان دونوں پہ ظلم کی انتہا کر دی. ایک کے جنازے پہ تیر مارے گئے، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ معلق ہے. میری طرف دیکھے گا جو رونے کے لیے آئے نا، پرسہ دینے کے لیے، میں مصیبت کا جملہ کہتا ہوں، آپ کی چیخیں بلند ہوگی. آج یکم ربیع الاول، یکم ربیع الاول، یہ وہ دن ہے کہ جب مسلمان اکٹھے ہو کر فاطمہ کو یتیمی کا پرسہ دے دیں اس کے دروازے پر، اور اس انداز سے زہرا کو پرسہ دیا کہ زہرا ساری زندگی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکے. اور آج کے دن زہرا کی آواز بلند تھی اور کہہ رہی تھی، بابا میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم ملک. دروازے اور دیوار کے درمیان محمد کی بیٹی، جلتا ہوا دروازہ گرتی ہوئی زہرا پہ گرا اور کہا، یا فضہ تو خزینی، فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید. 75 دن زندہ رہی. صرف ایک روایت پڑھوں گا اور اسی پہ مصائب ہو جائے. 75 دن زندہ رہی اپنے بابا کے بعد، یا 95، اور آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوئے، اور یہی کہتی، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. بابا تیرے بعد زہرا پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ، اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. وقت شہادت زہرا قریب تھا. میری طرف دیکھے گا، 5 سال، 9 بہنوں کے لیے جملہ پڑھو. 5 سال کی عمر تھی جناب زینب کی. فاطمہ نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا، وصیتیں کی. وصیتیں کرنے کے بعد کہا، بیٹی حجرے میں جاؤ، تبرکات والا صندوق اٹھا کے لاؤ. زینب حجرے میں گئی. 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے بچی کی؟ مائیں بہنیں بہتر سمجھتی. 5 سال کی بچی کی کیا عمر ہوتی ہے؟ 18 سال کی ماں ہے، 5 سال کی زینب ہے. کہا حجرے سے تبرکات والا صندوق. رونے والوں، عزاداروں، سیدوں، غیر سیدوں، جناب زینب گئی حجرے سے تبرکات والا صندوق دیکھا. بی بی نے صندوق کھولا. میری طرف دیکھنا جو رونے کے لیے آئے. 4 کفن نکالے. اجرکم، شرم نہ کیجئے گا، رونے میں بخل نہ کریں. جب آپ روتے ہیں تو 5واں امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے. جن کی آوازیں بلند ہیں ان کے لیے امام دعا کرتا ہے، اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین. اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. آج فاطمہ زہرا کو دونوں شہزادوں کا پرسہ دینا ہے. عزاداروں، بی بی نے جناب زینب سے، بیٹی کفن نکال. 4 کفن جناب زینب نے نکالے. میری طرف دیکھیے گا، 4 کفن. کہا بیٹی پہلا کفن اٹھاؤ. 5 سالہ جناب زینب نے کفن اٹھایا. کہا بیٹی چند دنوں کے بعد میری شہادت ہو جائے، تیرا بابا علی مجھے غسل دے. جب وہ کفن مانگے تو یہ پہلا کفن میرے لیے. اجرکم اللہ. یہ وہی کفن ہے جو رسول اللہ کو جبریل نے دیے تھے، جو جنت سے آئے تھے. ایک کفن رسول نے اپنے لیے رکھ دیا، 4 کفن زہرا کو دے دیا. کہا بیٹی چند دنوں کے بعد میری شہادت ہوگی، تیرا بابا علی تجھ سے کفن مانگے گا، یہ کفن میرے لیے. جناب زینب نے کفن اٹھایا، ایک طرف رکھ. کہا بیٹی دوسرا کفن اٹھا. دوسرا کفن اٹھایا. جناب زہرا فرماتی ہے، بیٹی زینب کوفہ شہر ہوگا. آپ شرم کر رہے ہیں، آپ تھک کے رو رہے ہیں. رونے میں بہت ماتم کر کے جملہ سننا آزادار ہو. کہا بیٹی کوفہ شہر ہوگا، 21 رمضان ہوگی، تیرے بابا علی کا سر
सर शगाफ्ता होगा। हसन तेरे बाबा को गुस्ल देगा। बेटी ये दूसरा कफन तेरे बाबा अली के लिए। जनाब ज़ैनब ने वो कफन उठाया, दूसरे कफन के साथ रख दिया। अज़ादारों, सैयदों, गैर सैयदों, मातम करके जुमला सुनना। कहा बेटी ये तीसरा कफन उठाओ। जनाब ज़ैनब ने तीसरा कफन उठाया। जनाब फातिमा रो के फरमाती है बेटी मदीना शहर होगा, तेरे भाई हसन को जहर दिया जाएगा। मातम करो मातम। जिगर के टुकड़े कट कट के मुंह से बाहर आएंगे। ज़ैनब तू भाई के जिगर के टुकड़े अपने हाथों पे लेगी। रुक जा बैठ जा, मुझे मसाइल पढ़ने दे। बैठ जाओ। बेटी तेरा भाई हुसैन तेरे भाई हसन को, मेरी तरफ देखो, तेरे भाई हसन को गुस्ल देगा। बेटी जब कफन मांगे तो ये तीसरा कफन तेरे भाई हसन के लिए है। मेरी तरफ देखना, मसाइल में इधर उधर ना हो। अज़ादारों, फातिमा के बोलने से पहले जनाब ज़ैनब ने चौथा कफन उठाया।